بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اللہ کے عظیم نام سے جو بڑا مہربان بے حد کرم کرنے والا ہے، جو انسان کی برداشت سے بڑھ کر اس کو غم نہیں دیتا مگر اس کی اوقات سے بڑھ کر اس کو رزق ضرور دیتا۔ ڈیئر کلاس او ناٹ ون اینڈ او ناٹ ٹو، پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد افضل حیدر۔ آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے آپ کے نصاب میں شامل قطعات محمود سرحدی۔ تو او ناٹ ٹو کے اندر جو پہلے دو قطعات ہیں اس پر بات کر چکا ہوں میں، اور 3-4 لیکچرز کے اندر میں نے تفصیلاً بچوں کے اس کے حوالے سے بتایا تھا، لیکن ایک بار پھر اس کو میں آپ سب کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ مزید جو ہے کسی بھی قسم کی تشنگی نہ رہے۔ سب سے پہلے قطعہ، اس کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے لغوی اور اصطلاحی جو معنی اور مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ قطعہ کے لغوی معنی ٹکڑا یا جز کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد دو یا دو سے زیادہ شعروں کو جو موضوع کے اعتبار سے ایک دوسرے سے متعلق ہوں قطعہ کہتے ہیں۔ قطعہ دو شعر سے کم نہیں ہوتا اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اردو شعراء میں نذیر اکبر آبادی اور میر و سودا نے اس صنف میں قابل ذکر طبع آزمائی کی ہے، اور بھی شاعر ہیں جنہوں نے اس حوالے سے لکھا، لیکن ان دونوں کا کلام جو ہے قطعہ کے اندر زیادہ نظر آتا ہے۔ تو زیادہ تر دو اشعار جو ہیں اس کے اوپر یہ مشتمل ہوتا ہے جو موضوع سے مطابقت رکھتے ہیں۔ تو جو محمود سرحدی کے قطعات ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو آج ہم نے ایک قطعہ جو اس کا پہلا قطعہ ہے اس پر بات کی ہے۔ شامل نصاب پہلا قطعہ۔ تمام زر کے کرشمے ہیں آج دنیا میں، شریف کوئی نہیں ہے رذیل کوئی نہیں، جو اپنی آپ کفالت نہ کر سکے محمود، تو جان لیجئے اس کا کفیل کوئی نہیں۔ تو یہ پہلا قطعہ ہے محمود سرحدی کا، وہ میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھ کر سنایا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ زر، زر بیٹا دولت کو کہتے ہیں، مال دولت پیسہ۔ اس کے بعد لفظ ہے جی کرشمے۔ کرشمے کا مطلب جادوگری، معجزے، میریکلز جس کو بولتے ہیں، وہ کرشمے کے مفہوم کے طور پہ استعمال ہوں گے۔ اس کے بعد ہے جی رذیل۔ رذیل کا مطلب ہوتا ہے جی گھٹیا، کمینہ، کمتر۔ پھر ایک لفظ آیا اس کے اندر کفالت۔ کفالت کا مطلب ہے جی دیکھ بھال، خیال رکھنا۔ اس کے بعد ہے خفیل۔ کفیل، کفیل کا مطلب ہے خیال کرنے والا، دوست۔ اس قطعے کا مرکزی خیال، جو بیسک تھیم ہے اس قطعے کی، وہ بتانا کیا چاہ رہا ہے، مرکزی خیال، بنیادی آئیڈیا کیا ہے ان کا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ محمود سرحدی نے شامل نصاب اس کے پہلے قطعے کے اندر آج کے اس دور فتن میں پیسے کی بڑھتی ہوئی اہمیت کی طرف توجہ دلائی۔ جو مین اس کا نقطہ ہے شاعر کا وہ ہے پیسے کی اہمیت۔ جو پیسہ ہے اس نے سارے کے سارے سسٹم کو کس طرح مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر کوئی اس دوڑ میں شامل ہے، اور پیسے کی جو ہے فکر باقی جتنے بھی لوگوں کو پریشانیاں ہیں، افکار ہے، اس سب سے بڑھ کر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، شاعر کے نزدیک ہر جگہ پیسے کی جادوگری نظر آتی ہے۔ پیسے نے شریف اور کمینے کے فرق کو مٹا دیا ہے، اور اس دور کے اندر جس کو اپنا خیال کرنے کی فکر نہیں ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی دوسرا اس کا خیال کرنے والا موجود نہیں ہے، ہمیں اپنے دیکھ بھال خود کرنا پڑے گی۔ تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ سادہ لفظوں میں ایک بار پھر آپ کو بات سمجھانا چاہوں، شاعر یہی بات کرتا ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسے کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ایک دوڑ ہے، ایک ریس ہے جس میں سب بھاگ رہے ہیں، اور اس کا ونر وہی ہے جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے، اور جو پیسہ کمائے گا وہی سروائیو کر سکے گا، وہی اپنی بقا کی جنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے لڑ سکے گا، باقی اس ریس میں
بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد بچوں اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں، اس کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ شاعر محمود سرحدی نے شامل نصاب کی تاکہ پہلے حصے میں موجودہ دور کے اندر پیسے کی اہمیت اور جادوگری کو بیان کیا ہے۔ شاعر نے پیسے کو آج کل کی ایک مسلمہ حقیقت قرار دیا ہے۔ دولت مندی کی اس دوڑ نے ذات پات اور اونچ نیچ کی صدیوں سے راج فرق کو مٹا کر رکھ دیا۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو محمود سرحدی صاحب نے ہمیں سمجھایا ہے کہ پہلے جو ہے اونچی ذات، اونچا شملہ جو ہے یہ سسٹم تھا، لوگ ذات پات کی وجہ سے عزت کرتے تھے ایک دوسرے کی، لیکن آج کل یہ فرق پیسے نے مٹا دیا۔ آج کل وہی افضل ہے، وہی برتر ہے، وہی سب سے اچھا ہے جس کی جیب میں پیسہ ہے۔ اگر کوئی اونچی ذات کا بھی ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس محل نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برادری کے اندر بھی، لوگوں کے اندر بھی، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر پھر اس شخص کا مقام نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ کوئی امیر مر جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جنازے کتنے بڑے ہوتے ہیں، لوگ جوک در جوک شامل ہو رہے ہوتے ہیں، اور غریب کوئی مر جائے بیچارہ تو گلی کے اندر، محلے کے اندر اس کو جاننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، دولت مندی کی اس دوڑ نے ذات پات اور اونچ نیچ کی صدیوں سے راج فرق کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ آج کل لوگ اونچی ذات اور کرداری شرافت کی وجہ سے افضل و برتر نہیں، بلکہ وہ دولت و زر کی وجہ سے باقیوں سے فضیلت کے حامل ہے۔ تو یہ جو اس کا پہلا شعر تھا کتے کا، اس کی تشریح ہے۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف۔ کتے کے دوسرے شعر میں شاعر انسان کو خودداری اور غیرت و اہمیت کا درس دے رہے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ دوسروں پر تکیہ انسان کی خودی کو بری طرح مجروح کر کے رکھ دیتا ہے، کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا جب دوسروں کے، کہ یہ فلاں ہے میرا خیال کرنے والا، میرے باپ زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، یہی میرا خیال کریں گے، ٹھیک ہے، کسی ایک شخص کے اوپر تکیہ کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خامی ہے ہماری ذات کے اندر، یہ ہمیں کاہل اور سست بنا دیتی ہے۔ جب تک ہم اپنا خیال خود نہیں کریں گے، اپنے حصے کی جنگ خود نہیں لڑیں گے، اپنے حصے کا پیسہ، اپنے حصے کا کاروبار نہیں کریں گے، نوکری نہیں کریں گے، اپنی استعداد نہیں بڑھائیں گے، تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آگے جی، جس شخص کو اپنی اور اپنے اہل خانہ کی دیکھ بھال کا خیال نہ گزرے، اس جیسا کاہل اور نکما انسان اور کوئی نہیں۔ جو اپنی ذات کا دوست نہ بن سکے، کوئی اور کیوں کر اس کا دوست بنے گا۔ اس دنیا میں بقا کی جنگ ہر ایک کو خود لڑنا پڑتی ہے، کوئی اور آ کر اس کے حصے کی جنگ نہیں لڑے گا۔ تو بڑا لاؤڈ اینڈ واضح میسج ہے اس کے اندر کہ ہمیں اپنے حصے کے کام خود کرنے پڑیں گے، اپنے حصے کا پیسہ بھی خود کمانا پڑے گا، اپنی جو یہ زندگی کی بقا کی جنگ ہے اس کو خود لڑنا پڑے گا، ہمارے حصے کی جنگ کوئی اور نہیں لڑے گا۔ اپنی استعداد خود بڑھانی پڑے گی، ترقی کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو پروفیشنلزم کی اس دوڑ ہے اس میں سب سے بہتر ثابت کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اینڈ پر میں نے اس کے اندر سے ہی تنقیدی سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ آپ کا ٹیسٹ بھی ہے۔ یہی تنقیدی سوالات آپ نے مجھے اسی واٹس ایپ گروپ کے اندر لکھ کر جو ہے ان کے جوابات وہ بھیجنے ہیں۔ شامل نصاب کے تاج کی شاعر کا کیا نام؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ محمود سرحدی ہیں۔ شاعر نے پہلے کہتے کہ پہلے شعر میں کس چیز کی اہمیت پہ زور دیا ہے؟ پیسے کی اہمیت پہ زور دیا ہے۔ شاعر نے کس چیز کو کرشمہ سازی تعبیر کیا ہے؟ زر کو کرشمہ سازی تعبیر کیا ہے۔ شاعر نے کس چیز کے فرق کو مٹا کر رکھ دیا ہے؟ شاعر نے ذات پات اونچ نیچ کے فرق کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ پیسہ انسان کی بقا کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے خود سے۔ اس کے دوسرے حصے کے سوالات۔ نمبر 1، کتاب کے دوسرے شعر میں اپنی کفالت کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کفالت کرنا، اپنی دیکھ بھال کرنا۔ ہر انسان کے لیے اپنا روزگار کمانا کیوں ضروری ہے؟ یہ بھی آپ نے اب سوچ کے بتانا ہے، کیونکہ او لیول کے اندر زیادہ تر جو سیلف رائٹنگ ہے یا آپ کی تخلیقی صلاحیت کو اجاگر کرنے پر زور دیا جاتا ہے، اس لیے آپ نے ان کے جوابات خود سے سوچ کر لکھنے۔
دوسروں کے آسرا پر زندگی گزارنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ بھی سوچ کر آپ نے لکھنا ہے۔ جو اپنا خیال نہ رکھ سکے اس کا خیال کرنے والا کوئی نہیں، شاعر اس سے کیا مراد لے رہا ہے، یہ بھی آپ نے شعر کے اندر یا تشریح کے اندر سے یہ نقطہ ڈھونڈ کر مجھے بتانا ہے۔ آخری سوال ہے، خودداری اور غیرت ایک انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ خودداری اور غیرت ایک انسان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا، اور جو مرکزی بات شاعر آپ کو بتانا چاہتا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کا بے حد خیال رکھے، اور آپ کو ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔